الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپے ہوئے شرک سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو لوگوں کو اس طرف دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز خوب کوشش کر کے مزین کرے تو یہ پوشیدہ شرک ہے۔ جو شخص نماز اس لیے اچھی طرح پڑھے کہ لوگ اسے دیکھیں، جب تنہائی میں پڑھے تو نماز میں سستی اور کہلی کے ساتھ اسے خراب پڑھے تو ایسی ادا پر اللہ تعالیٰ کی وہ توہین کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت مخلصین لہ الدین اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جس نے ریا کی کثرت سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے شہرت کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ ظاہر ہے کہ اعمال میں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ کتنی بڑی باتیں ہیں، لیکن ان عبادت میں اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ اللہ ہی کے لیے جینا ہو، اللہ ہی کے لیے مرنا ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات میں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روشنی میں یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے کہ جو شخص ریاکاری کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے جہنم میں ایک وادی بنا رکھی ہے جس کا نام جب الحزن ہے۔ یہ غم کی گھاٹی ہے، اس سے پناہ مانگتے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب الحزن جہنم میں ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم ہر روز 400 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے یہ گھاٹی اور عذاب کی یہ وادی ریاکار لوگوں کے لیے بنا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کا بدلہ دیتے وقت فرمائے گا، انہی لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دنیا میں تم اپنی عبادت دکھاتے تھے، دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ ریاکاری کو شرک خفی قرار دیا گیا ہے، اس مراد لوگوں کے دکھاوے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا یہ ریاکاری میں قرار پاتا ہے۔ ایسا شخص جو ریاکاری اور دنیاوی شہرت اور دولت کی نیت سے عبادت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں پھٹکار ہے اور اسی کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قبولیت کا شرف بخشے اور ریاکاری سے بچائے اور ہمیں اعمال میں اخلاص عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔